اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ پورے ماہ مبارک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ دو جید علماء ہوں گے روز ہمارے ساتھ، ایک قاری قرآن اور ایک ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس ماہ مبارک کے جو فیوز ہیں، وہ برکات ہیں، انہیں ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم موضوع، آج کا زندہ موضوع، خواتین و حضرات، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ۔ خواتین و حضرات، قبرستان واحد جگہ ہے کہ جہاں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جہاں جہاں انسان موجود ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اختلاف اور مخالفت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سوال یہ رکھیں گے ہم اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اختلاف نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ خواتین و حضرات، انما المومنون اخوہ کی بات قرآن کریم فرماتا ہے۔ بعض فروعی مسائل ہوتے ہیں، ان فروعی مسائل کو فروعی مسائل ہی رہنے دیا جائے۔ بنیاد پہ ہم سب ایک ہیں۔ توحید، رسالت، قیامت، کتابیں، وحی، فرشتے، کہاں اختلاف ہے؟ کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ اور فروعی معاملات حق و باطل میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی مسلک کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، سامنے والے کی بات کا احترام کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہمارے معزز علماء ہمیں بتائیں گے، ہمیں تعلیم کریں گے۔ ہم یہ بھی سوال رکھیں گے، سمپل سوال اپنے معزز علماء کی خدمت میں، کہ اگر کوئی فکری اختلاف ہو تو اس کا حل قرآن و سنت میں کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے والدین یعنی ہم، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا علماء کو اپنی لیول کی، اپنی سطح کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو علمی نکات ہوتے ہیں، کیا انہیں عوام میں لانا چاہیے؟ خواتین و حضرات، یہ سب باتیں ہمیں بتائیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب جانا مانا نام ہمارے ملک کا، ڈین ہے پنجاب یونیورسٹی میں۔ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ایک اور ہمارے ملک کا مقبول اور محبوب نام، فرزند ارجمند محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور قاری قرآن محترم قاری عبدالسلام عزیزی صاحب۔ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، جو فن قرات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا لہن آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ آپ ہی کا حصہ۔ قاری صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم اختر قریشی صاحب۔ ثنا خوانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا وہی ایک روایتی انداز جو ہمارے اسلاف سے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس کی ایک خوشبو ہمیں اختر قریشی صاحب کے لہجے سے ملتی ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما شاء الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ما شاء الله ما شاء الله فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله أكبر الله أكبر وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ما شاء الله ما شاء الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم سبحان اللہ قاری صاحب قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔
سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بیٹھے ہیں بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں لاہور میں، اور یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ موضوع ہے ہمارا اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ۔ تشریف فرمائیں محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب، قاری قرآن محترم قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم اختر قریشی صاحب۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ، ہاں میں تو دیوانہ دیوانہ، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کے کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کے کڑی دھوپ تھے، اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی،
چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قریشی صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں سمپل سوال آپ کی خدمت میں انٹرو میں نے کچھ سوالات رکھنے کی کوشش کی اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ سے پہلے وحدت امت کے تعلق سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک صلی ہی اللہ علیہ دین وسلم شریعتیں مختلف دین ایک ہی اب اس دین کو مختلف مواقع پہ ہر نبی اپنی اپنے دور کی شریعت کے مطابق پیش کرتا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فائنل ورژن کی صورت میں آخری شریعت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا لیکن ایک اس پوری چین میں ایک تسلسل میں ایک بڑی خوبی ہے جو دنیا کے کسی فلسفے اور کسی نظریے میں نظر نہیں آتی کہ جب بھی کوئی فلسفی ہوتا ہے یا کوئی نظریہ لے کے آنے والا یا کوئی کسی بھی تحریک کا احیاء کرنے والا یا کسی تحریک کی بنیاد رکھنے والا وہ ہمیشہ پچھلے فلسفوں اور پچھلے نظریات کی تردید کرتے ہوئے آتا ہے وہ پہلے تردید کرتا ہے پھر وہ اپنی کوئی بات کرتا ہے یہ صرف اور صرف اسلام کی یہ شان ہے کہ تصدیق کرتے ہوئے آئے یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلے سارے انبیاء کی تصدیق کرتے ہوئے آئے اب گویا اس کی نوعیت کے اندر اتحاد اور اتفاق شامل ہے کہ اگرچہ زمانی بعد ہے اگرچہ جغرافیائی بعد ہے اگرچہ شریعتوں کا فرق ہے اگرچہ حالات و زمانہ کا فرق ہے لیکن اس کے اندر جو بنیادی روح ہے وہ اتحاد اور اتفاق پر مبنی لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دیں اس کے اندر انسانیت کو ملانے والی انسانیت کو جوڑنے والی اور انسانیت کو اتحاد کی ایک لڑی میں پرو دینے والی روح موجود نہ ہو یہ ممکن نہیں سبحان اللہ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا دین تھا اور یہ جو آیت تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اس وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تم دشمن تھے تم جڑ گئے اور پھر وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تمہیں اللہ نے اس سے بچا لیا تو وہ کون سا واقعہ رونما ہوا کہ آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچ گئے وہ کون سا واقعہ رونما ہوا کہ یہ لوگ آپس میں دشمن تھے تو بھائی بھائی بن گئے وہ واقعہ یہ رونما ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کے نام پر اتفاق ہو سکتا ہے وہ واحد ہستی ہیں پر اتحاد ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اس کے علاوہ دنیا میں آپ جس کا مرضی نام لے لیں جس مرضی نظریے کی بات کر لیں جغرافیائی اور زمانی حالات کا جتنا مرضی آپ اعتبار کر لیں کبھی کسی بات پہ اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا اگر کبھی ہو سکتا ہے تو وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے
کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو سب مل کر اکٹھے ہو کر مل کے پکڑ لو۔ اور رسی کیا ہے؟ لوگوں نے رسی کو اپنے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، اپنے اپنے نظریے کی تفہیم دینے کے لیے لوگوں نے رسی کی مختلف تشریحات کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کی تشریح کر دی کہ رسی سے مراد کیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبل اللہ المتین القرآن المجید، جو قرآن مجید ہے یہ ہے اللہ کی رسی، اور وہ مضبوط رسی ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا جڑنا ہے تو قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے فرمایا ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ۔ اور صحابہ متوجہ ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ملے ہوئے، اور خوشی کی کیا بات ہے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، وہاں حبل فرمایا، یہاں سبب فرمایا، فرمایا یہ قرآن رسی ہے، سبحان اللہ۔ طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اب جس نے جڑنا ہے، کہاں جڑنا ہے؟ جڑنا ہے تو فرمایا فتمسکوا بہ، اس سے کیا ہوگا؟ دو گارنٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، ایک تو لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، ایک تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، راہ سے کبھی نہیں ہٹو گے، سیدھا رستہ مل گیا کبھی اس سے نہیں ہٹو گے، اور دوسرا کبھی ہلاک اور برباد نہیں ہوگے۔ یہ دو گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ جو بھی صاحب قرآن کا اسوہ لے کر قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے گا، وہ اس سیدھے رستے کو بھی پا لے گا اور اتحاد اور اتفاق کی اس روح کو بھی پا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کا بھی آپ نے ذکر کیا، بائنڈنگ فورس اور صاحب قرآن دونوں اسوہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کا تقاضا کیا ہے، دین کی روح کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کس طرح اور کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب نے بنیادی گفتگو عطا فرمائی۔ بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، کچھ سوالات اسی ذیل میں ہم رکھیں گے محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب کی خدمت میں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم سب بیٹھے ہیں لاہور کی بحریہ ٹاؤن مسجد میں اور یہ خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، وقت جید علماء کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ موضوع ہے ہمارا اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ۔ یہ وحدت امت، ہم کیوں پارا پارا ہوتے جا رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے، قرآن کیا فرماتا ہے؟ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے بنیادی گفتگو عطا فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، دین کیا چاہتا ہے ہم سے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ انما المومنون اخوہ کی بات آ گئی سامنے۔ مشترکات پر اگر ہم زور دیں اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا پر بات کریں تو کیا یہ کافی نہیں ہماری شناخت کے لیے یا ہمارے فخر کے لیے؟ ارشاد۔ احمدہ و صلی علی رسول الکریم۔ ابتدا میں جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی تھی، واقعہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں یہ 3 آیات ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک صحیح لاہ عمل تجویز کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی آیت میں تو تقوی پر زور دیا گیا، اور تقوی کے موضوع پر قرآن حکیم کے عظیم ترین آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جی۔ اس کے بعد طویل آیت جس کی ابھی ہم نے تلاوت سنی، اس کے بارے میں بہت خوبصورت ہماری حماد لکھوی صاحب نے جس کی تشریح کی ہے، اور اس کے بعد پھر تیسری آیت وہ ہے کہ جس میں گویا کہ وہ ممبر کی جو تیسری سیڑھی ہے اس کو واضح کیا گیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر کہا گیا، خاص طور پر سورہ شورى کی وہ آیت میرے ذہن میں اس وقت تازہ ہو رہی ہے، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ اصل جو تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ ان پر بات بالکل واضح ہے، ان کے پاس العلم وہ صرف اور صرف باہمی زدم زدہ کی وجہ سے۔ اصل میں سورہ مبارکہ سورہ شورى مکی صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین میں تو مشرکین مکہ موجود تھے،
اس کے علاوہ 2 امتیں اور بھی تھیں، یہود و نصارہ، جو خوب اچھی طرح پہچانتے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو اس طرح پہچانتے ہیں حضور کو جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہی بات جو ان کے اصل تعصب کی پٹی بدم زدہ ابھی میں نے ترجمہ کیا، یہ باہمی جو تعصب ہوتا ہے، ٹھیک۔ یہی بات پھر بعد میں جب لوگوں میں اس درجے جو ہے وہ انگیخت کر جاتی ہے، جو بنیادی باتیں ہیں دین کی وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور بہت ہی ضمنی اور فروعی باتوں کو اصل بنیاد بنا لیا جاتا ہے۔ من دیگرم تو دیگری، ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے جو ہے وہ جاری کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کتاب اللہ کی، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے ایک اللہ ہے، ایک کتاب ہے، ایک رسول ہے، امت بھی تو ایک ہے نا، قبلہ ایک۔ جی بالکل۔ تو لہٰذا اس میں خاص طور پر جو ضرورت ہے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور یگانگی پیدا کرنے کے حوالے سے کہ یہ جو فروعی چیزیں ہیں ان کو ثانوی حیثیت دی جائے، ٹھیک۔ اور خاص طور پر مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت امت کتاب میں بہت مشہور واقعہ ہے ہوں گے کہ جب وہ مالٹا کی اسیری سے واپس آئے ہیں تو علماء دیوبند کے جو سر خیل تھے سب کو جمع کیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائی میں غور و فکر کیا ہے، سوچا ہے کہ آج امت کیوں ذلیل و رسوا ہے، اور واقع یہ ہے کہ آج سے تقریباً 80-90 برس پہلے کی بات نہیں، یا اس سے بھی اور پیچھے چلے جائیے، آج جس وقت کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں امت مسلمہ جس مقام پر ہے، تو آج سے 100 برس پہلے کہ وہ ان کا الفاظ نوٹ کیجئے تو اس کا مجھے صرف ایک ہی سبب نظر آیا، اور قرآن حکیم سے مسلمانوں کا قطع تعلق ہے اور باہمی تفرقہ ہے۔ اور وہیں سے میں یہ عزم لے کر آیا ہوں، یہ الفاظ ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو امام الہند ہیں، اور وہیں سے میں یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت تک تو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں کے لیے گلی گلی محلے محلے درس قرآن کے حلقے قائم کروں، اس لیے کہ لوگوں کو باہم جوڑنے والی شے جو ہے وہ یہ قرآن ہے، اور اگر اس سے کہیں دوری ہو گئی اور اسی کا گویا کہ سبب ہوگا کہ جس میں باہم تفرقہ بھی پیدا ہو جائے گا اور باہم وہی تعصب اور زدہ ہوگی کہ جو پھر دوسرے کے لیے جو ہے پھر واقعتاً وہ اس رستے کی طرف لے کر جائے گی کہ جو پھر انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اسیر مالٹا کا آپ نے ذکر فرمایا، اللہ اکبر، قرآن کریم سے دوری اور باہمی شیرازہ بندی کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں شیرازہ ہمارا بکھرا ہوا ہے؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جو اقبال فرما رہے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ بات آگے بڑھائیں گے مزید اس بریک کے بعد۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے بنیادی گفتگو دین کا تقاضا کیا ہے، قرآن اور صاحب قرآن کیا چاہتے ہیں ہم سے، اسی بات کو بڑھایا سورہ شورى کی آیت کے ذریعے۔ محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے ٹو ڈوز، کرنے کے کام کیا ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، ہماری شناخت کے لیے ہمارا نام مسلمان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھ دیا اور یہ شناخت کے لیے کافی ہے۔ پھر یہ کیوں ہم مسلک میں بٹ کر اپنے اوپر شناخت کا کوئی اور ٹھپا کیوں لگا رہے ہیں، حق و باطل کا مارکا کیوں بنا رہے ہیں بعض معمولی اختلافات کو؟ یہ اس کا حل بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، مثال کے طور پر جو ہمارے مشترکات ہیں ان پر زور دیا جائے، علماء مختلف مسالک کے ایک ساتھ نظر آئیں، مختلف پروگرامز میں ایک ساتھ دکھائی دیں تاکہ عوام میں اچھا میسج جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ممبر سے ان باتوں کا ذکر ہو کہ جو باتیں عوام تک پہنچنی ضروری ہیں۔ علماء کی ذہنی سطح بہت بلند ہوتی ہے، علماء اپنے علمی اختلافات عوام میں نہیں لائیں، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم علم لیں گے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بیٹھے ہیں بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں لاہور میں، اور یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ موضوع ہے ہمارا اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ۔ امت کی شیرازہ بندی کیسے ہو،
اس کا حل کیا ہے، قرآن اور صاحب قرآن کیا فرما رہے ہیں، یہ ہمارے علماء ہمیں تعلیم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بریک سے قبل میں نے ایک سوال رکھا تھا، بلکہ کچھ سوالات رکھے تھے، میں ریپیٹ نہیں کرتا وقت بچانے کے لیے۔ یہ ہے کہ جب بنیادی نقطہ طے ہو گیا کہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، سبحان اللہ، تو پھر باقی مسائل تو ہر ایک کی تفہیم کے ہیں، اس کی تشریح کے ہیں، اپنی اپنی افتاد طبع کے ہیں، یا پھر اپنی اپنی تنظیم سازی کے ہیں، یا پھر بغیم بینہم کے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ کوئی مادی مفاد کسی کا ہو سکتا ہے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو اختلاف کے اوپر انسان کو، چاہے وہ فروعی مسائل کے نام پر ہو، چاہے تفہیم اور تشریح کے نام پر ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ مختلف تشریحات کو دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اولین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اولین جماعت تیار کی صحابہ کرام کی، تو دین کی اصل تفہیم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی۔ لہٰذا آپ قیامت کے قریب ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، جغرافیائی طور پر آپ دور ہوں یا آپ زمانی طور پر دور ہوں یا کسی بھی خطہ ارضی میں ہوں، یہ فرق نہیں پڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کے لیے اور ہر خطہ ارضی کے لیے اور خاص طور پر اختلافات کے دور کے لیے آپ نے ایک ضابطہ دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے، اور فرمایا کلہم فی النار، سارے جہنمی ہیں الا واحدہ، سوائے ایک کے، اور وہ ایک کون ہے؟ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ وہ ایک کیا ہے اس کی نشانی، فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ اس کی نشانی یہ ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہے وہ کامیاب ہے۔ لہٰذا جو بھی فرقہ، جو بھی گروہ، جو بھی تنظیم اس بنیادی منہج کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، تشریحات میں جتنا مرضی اختلاف ہو، وہ اللہ کے فضل سے اس راستے پر ہے جس راستے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ دیکھیں جو فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف کسی نہ کسی تشریح کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کسی کے پاس ایک دلیل ہے، کسی کے پاس دوسری دلیل ہے۔ خاص طور پر وہ مسائل جن مسائل میں ابتدا سے صحابہ کرام کے دوران بھی اختلاف رہا، صحابہ کرام بھی ایک رائے رکھتے تھے، دوسرے قسم ایک گروہ دوسری رائے رکھتا تھا، اسی طرح تابعین کے درمیان بھی رہا، تو متقدمین سے لے کر آج متاخرین تک جن مسائل کے اندر 2 یا 3 آراء موجود رہی ہیں، آپ کسی ایک رائے کے قائل ہوں لیکن جو دوسری رائے کا قائل ہے آپ اس کو بھی اتنی ہی گنجائش دیں اور اتنا ہی حق پر سمجھیں جتنا آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور سامنے والے کی رائے کا احترام کریں۔ بلکہ احترام سے بھی اگلی بات میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی جو رائے ہے وہ 100% اس سے مختلف ہو، اور لیکن اس کو جب آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو دوسرے کو بھی اپنی رائے کو صحیح کہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو ہے، تو آپ اس کو بھی اتنا ہی صحت کا درجہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک رائے صحابہ کرام کے دوران بھی موجود تھی اور تابعین کے درمیان بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، تو یہ والے جو جتنے مسائل متقدمین سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں اس میں تو اعتدال کی راہ سادہ سی ہے کہ آپ اپنی جس بھی رائے کو رکھنا چاہتے ہیں رکھیں۔ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہی ہوئی بات پر اپنی رائے قائم کرتے ہیں تو آپ کر لیں، دوسرا شخص اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دیں، اور جو یہ تو مسائل اس طرح سے آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رہ گئے وہ مسائل جس میں متقدمین میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا اور اختلاف بعد میں شروع ہوا، اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ شخصیت پرستی۔ اگر آپ شخصیت پرستی کو چھوڑ دیں تو پھر آپ کو واپس وہیں جانا پڑے گا۔ جو راستے کی شخصیات ہیں جو 100 سال پہلے ہوئیں، 200 سال پہلے ہوئیں، 600 سال پہلے ہوئیں، 1000 سال پہلے ہوئیں، اگر آپ ان پر اپنے علم کی بنیاد رکھیں گے تو آپ کبھی بھی نقطہ اتفاق تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک چشمے سے پانی نکلا ہے اور پانی نکل کے وہ زمانی بود کے ساتھ جہاں تک پہنچا ہے اس میں کنٹیمینیشن آ گئی ہے، اس میں آب و ہوا کے اثرات آ گئے ہیں۔ اگر آپ نے خالص چشمے پر پہنچنا ہے، خالص پانی لینا ہے تو آپ کو سفر واپس کرنا پڑے گا۔ لہٰذا بنیاد وہی ہے، ما انا علیہ و صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ دیکھنا پڑے گا، صحابہ کرام کے فہم کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس رشتے میں
पिरोया है। बिल्कुल। और मैं एक आखिरी बात करूं कि सहाबा किराम का जो दौर है वो तकरीबन एक सदी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और उस एक सदी में जो कहा जाता है, मुर्रखीन कहते हैं कि आखिरी सहाबी हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वफ़ात है वो 110 हिजरी में हुई। तो ये एक पूरी सदी सहाबा किराम मौजूद रहे हैं। तो जो दीन सहाबा किराम ने समझा और जो उस पूरी सदी में अमल किया वही हमारे लिए उसवा है। आप क़यामत तक के लिए जहाँ भी चले जाएं वापस उस उसवे को देख लीजिए, यही जन्नत का रास्ता है और यही एतदाल की राह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकफीरी अंदाज इख्तियार ना किया जाए, एहतराम की बात जो आपने की, यही दीन का पैगाम है। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। बल्कि जब डॉक्टर साहब बात फरमा रहे थे तो मुझे हज़रत इमाम शाफ़ी का कौल याद आया। आप फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक मेरी बात दुरुस्त है, लेकिन इस बात का भी एहतमाल है कि आपकी बात दुरुस्त हो। डॉक्टर साहब, क्या रवैये, क्या हमारे असलाफ के क्या रवैये। ब्रेक से वापस आकर टू डूज करने के काम आज हमसे क्या गलतियां हो रही हैं वो बताएंगे हमें डॉक्टर आरिफ रशीद साहब, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदेद। बहरिया टाउन लाहौर की मस्जिद के सहन में बैठकर ये प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। ये खुसूसी प्रोग्राम है। मौजू हमारा है कि इख्तलाफी मसाइल में एतदाल की राह क्या है और क्या हो सकती है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा ने हमें कुरान और हदीस की रोशनी में तालीमात से आगाह किया। कुरान और साहिब कुरान क्या फरमा रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई, इसी बात को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन उससे क़ब्ल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहतरम अख्तर कुरैशी साहब। कुछ नहीं मांगता शाह से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा, इसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा, कुछ नहीं मांगता दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, कुछ नहीं मांगता पूरे कद से जो खड़ा तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने
ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا ایک بار اور بھی بددعا سے فلسطین میں ایک بار اور بھی بددعا سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کچھ نہیں مانگتا چاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، کرنے کے کام کیا ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں، دین کو کیا مطلوب ہے ہم سے، ارشاد۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بنیادی وجہ ہم لوکیٹ کریں یہ جو مسالک کے اختلافات ہیں، تو اس میں بنیادی وجہ ہے تحمل اور برداشت کی کمی۔ یہ وسعت قلبی ہونی چاہیے کہ انسان جس مسلک پر ہے، ظاہر ہے کہ کسی کو وہ فالو کر رہا ہے، جی ہاں، اور دوسرے مسلک پر دوسرا جو شخص ہے اس کے لیے اس کے دل کے اندر ایک وسعت موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اور اس میں خاص طور پر ہمیں یہ اگر دیکھیں کہ نماز جو ہمارے دین کا بنیادی سکون ہے، صلاۃ و عماد الدین، اس میں 90% وہ چیزیں ہیں جو مشترک ہیں۔ ٹھیک، بہت کم چیزیں ہیں جس میں کچھ اختلاف ہے کہ آمین زور سے کہنا یا کم آہستہ آواز کہاں باندھنے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اگر معاملہ جو ہے بالکل ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ وہ شے ہے کہ جو پھر گویا کہ ہمیں اصلاً مطلوب نہیں ہے، ہمارا دین بھی نہیں چاہتا۔ پھر سورہ حجرات کے اندر خاص طور پر جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی، جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایمان حقیقی جو ہے اس کا لازمی تقاضا ہے، ٹھیک، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دو مسلمانوں کی دلوں میں بجائے محبت، الفت، ہمدردی، ایثار اور قربانی کی بجائے عداوت اور بغض پیدا کرنے والی ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، استہزاء ہے، تمسخر ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ غیبتیں ہیں، تانا زنی کرنا ہے، اسی طرح کسی کے اوپر بہتان جڑ دینا ہے۔ جی ہاں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اصل میں بڑے بڑے ناسور بن جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کئی اقوال مبارکہ موجود ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن کبھی تانا دینے والا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، مومن کبھی فحش گو نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، مومن کبھی کسی پر لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر ایک گنجائش، وسعت قلبی پیدا کرنی چاہیے، اولاد احترام۔ کی تربیت کرنی چاہیے، اولاد کو ہی بتانا چاہیے کہ ایک دوسرے سے قریب کیسے آتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اور جو ہمار لکھوی صاحب نے بات کی، بنیادی بات قرآن اور صاحب قرآن جوڑا جائے، اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ فروعی اختلافات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اوپر بھی باندھے، ہاتھ ناف پہ بھی باندھے، ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی سنتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے محبوب کی ہر سنت کو محفوظ کر لیا، اس پہ کیا اختلافات؟ بلکہ ہمیں تو نگاہ رکھنی چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر اور آپ کے قدموں پر، کہ رات رات بھر عبادت سے آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا تھا۔
ہماری جگہ تو آپ کے قدم ہی ہے نا. جی بالکل صحیح. ہاتھوں پہ نگاہ نہ رکھی جائے اور اس کو اختلافات کی بنیاد یا جڑ نہیں بنایا جائے, بہت درست بات کیا. جوڑا جائے, قریب لایا جائے امت کو. ہمارا اور رشتہ سب سے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جی ہاں, تنظیم آپ کی کوئی بھی ہو, مسلک آپ کا کوئی بھی ہو, نیکی اور تقوی کا کام ہے ایک دوسرے سے تعاون کریں. اور اگر گناہ اور زیادتی کی بات ہے, چاہے آپ کے اپنے مسلک کی ہے, آپ اس کے ساتھ تعاون نہ کریں. ایک تو یہ طریقہ ہے, اس سے ہم اتحاد اور اعتدال کی راہ پہ آ سکتے ہیں, اتفاق کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے مولوی سے مسئلہ پوچھیں جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے, اسی سے پوچھیں, لیکن اپنا سوال بدل لیں. جیسے امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس کسی نے آ کے سوال پوچھا تھا کہ حضرت مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں. انہوں نے کہا تمہارا سوال غلط ہے. اس نے دوبارہ پھر پوچھا مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں. 3 دفعہ پوچھا, ان کا تمہارا سوال ٹھیک نہیں ہے, سوال ٹھیک کرو. سوال ٹھیک کیا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا؟ اللہ کے رسول بتائیں. مجھ سے یہ پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا. سبحان اللہ. اگر ہم اپنا سوال تبدیل کر لیں تو مولوی کو اپنا جواب بدلنا پڑے گا. اپنے ہی مولوی سے پوچھیں, لیکن یہ سوال بدل لیں مطلب اپنے ہی ایک عالم دین سے پوچھیں جن سے آپ مطمئن چلے مولوی میں بھی ہوں, جی انہی سے پوچھیں. کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بالکل ٹھیک. اور ان سے پوچھیں. اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی دنیا میں کوئی مولوی صاحب ایسے نہیں ہیں, کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے کہ جو اس پر بھی اس سوال کے جواب میں بھی جھوٹ بولے گا. جب آپ سوال یہ پوچھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, تو عالم دین کو یہ بتانا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. تو سب لوگ جو ہیں اسی طریقے پہ آ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیونکہ رشد و ہدایت کے تمام سوتے وہیں سے پھوٹتے ہیں. اللہ اکبر. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قاری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. عبدالسلام عزیزی صاحب کے ہم سب ممنون ہیں آپ تشریف لائے. اختر قریشی صاحب آپ کی ثنا خوانی, اللہ اکبر. پورا ہمیں اپنا پورا اسلاف کا انداز یاد آ جاتا ہے کہ نعت خوانی کے آداب کیا ہوا کرتے تھے. اب تو دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی. یہ ہے وہ انداز جو ہمارے بزرگوں نے اپنایا تھا. خواتین اور حضرات, باقی مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کل ایک نئے پینل اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.